کیا اسم قال قیل ہے ذات نبی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. آپ تمام جیسا کہ جانتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پڑھ رہے ہیں، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے جنگ بدر کا واقعہ رکھا جائے گا. آپ تمام جیسا کہ جانتے ہیں، اب تک سن چکے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب مدینہ میں کئی چیلنجز تھے. یہاں آتے ہی کئی صحابہ بیمار ہو گئے اور مدینے کی آب و ہوا انہیں پسند نہیں آئی، راس نہیں آئی. لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی اللہ سے، تو پھر یہ وبا، یہ بیماری وہاں پر ختم ہو گئی. یہاں پر پیارے نبی کے سامنے کئی چیلنجز تھے. آپ کے سامنے اب منافقین اور مشرکین اور یہود، یہ تمام لوگ قبائل تھے. جب 13 سال مکے میں مسلمانوں کو ستایا گیا، کئی بار صحابہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فائٹ بیک کرنے کی، انکاؤنٹر کرنے کی اجازت مانگی. لیکن کبھی پیارے نبی نے اپنے صحابہ کو مکے والوں سے لڑنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ مکہ میں مسلمانوں کے حق میں ایسے کنڈیشن سوٹیبل نہیں تھے. اور اب جبکہ ہجرت کر کے مسلمان مدینہ آ چکے ہیں، اب بھی مکے والے مسلمانوں کو دشمن بنے ہوئے تھے. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہر زندہ قوم کی ہسٹری ہم پڑھے ہیں، وارز کا سلسلہ اس میں چلتا ہی رہتا ہے. ہر کنٹری کو یہ ڈیفنس کرنے کی، ان کے لیے اپنے طور پہ ڈیفنس سسٹم وہ لوگ رکھتے ہیں تاکہ کبھی دشمن کے حملوں کو وہ لوگ کاؤنٹر اٹیک کر سکے. اب آئیے ہم جنگ بدر کے کیا حالات تھے اور کس طرح یہ جنگ آگے بڑھی ہے، جنگ پیش آئی، ہم معلوم کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کا لوکیشن اگر ہم جاننا چاہیں تو یہ ہے کہ جنگ بدر کا مقام جو ہے مدینہ سے 110 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہ سیریا جانے کے راستے پر ہے. اور جنگ بدر کی تاریخ جو بتائی جاتی ہے وہ ہے رمضان 17، اور رمضان کی 17 تاریخ اور 2 ہجری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد 2 اہم کام کیے. ایک کام تو آپ نے یہ کیا کہ وہ مکے سے شام کی طرف جو کمرشل روٹ جاتا ہے، وہ تجارتی راستہ تھا، اس راستے کے قریب میں جتنے قبائل یا ٹرائبس تھے ان سب سے آپ نے الائنس کر لیا، اور یا کم سے کم آپ نے اس طرح سے ان سے ایگریمنٹ کیا کہ وہ دشمن کا ساتھ نہ دے جب بھی مدینے پہ اٹیک ہو. اور دوسرا جو کام تھا آپ نے جو کیا، اور آپ کمرشل روٹس پر کچھ اسکاؤٹنگ کیا کراتے تھے آپ، ملٹری دستے جو تھے آپ وہ بیچتے تھے، جو وہاں کی رپورٹنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے تھے کہ قریش کا کوئی اگر قافلہ وہاں جا رہا ہے، چاہے وہ شام سے مکہ آ رہا ہو یا مکے سے شام کی طرف جا رہا ہو، تو اس کے حالات پر نظر رکھنے کے لیے اللہ کے رسول فوجی دستے بھیجتے تھے. مسلمان اور مشرکین کے بیچ میں ایک جنگ چھڑ چکی تھی اور کچھ اناؤنس تو نہیں ہوا تھا، لیکن یہ جنگ کی فیلنگ آ چکی تھی اور مسلمانوں کو یہ پورا حق حاصل تھا کہ وہ اپنے چھینے ہوئے حق کے لیے ان مشرکین کے قافلے جو جا رہے تھے ان سے اپنا حق لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ ابن عبید اللہ، سعید بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. یہ دونوں لوگ مدینہ سے ملک شام کی طرف جانے والے راستے کی طرف گئے اور مقام حورا تک گئے اور پہنچے. اور جب یہ قافلہ جو ابو سفیان کے انڈر لیڈرشپ میں تھا، مکے والوں کا جو قافلہ وہاں سے آ رہا تھا، وہ قافلہ جب حورا تک پہنچا تو یہ دونوں بڑی تیزی سے مدینہ واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیا. اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، بہت ہی زیادہ 1000 کیمل تھے اور 50,000 دینار، جس پر تقریباً 260 کلو کا سونا اتنا لدا ہوا تھا. اتنی مالیت کا سامان لدا ہوا تھا اور اس قافلے کے پروٹیکشن کے لیے صرف 40 لوگ تھے اور قافلے کے سردار ابو سفیان تھے. اور یہ اہل مدینہ مدینہ والوں کے لیے یہ گولڈن چانس تھا کہ وہ اس قافلے کو اگر حاصل کر لیتے ہیں تو وہ جب مکہ سے مائگریٹ کر کے مدینہ آئے تھے اور مدینہ میں جو ان کے پریشانیاں تھی، جس طرح فائنینشیل، اکنامیکل، اور وہ دور ہو سکتی تھی.
دوسری طرف اگر یہ قافلہ اہل مکہ کے ہاتھ میں چلے جاتا تو یہ کفار اور مشرکین ان کے لیے بہت بڑے اکنامیکل بلاکیج کا کام کر سکتے تھے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ اعلان کیا کہ اس قافلے کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑو۔ سو پیارے نبی نے یہ اناؤنسمنٹ کیا، بٹ کسی کے لیے کمپلسری نہیں کیا، اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا کہ کاروان کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ وہاں جنگ ہونے والی ہے۔ سو اس لیے بہت سے صحابہ مدینہ میں رہ گئے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو آپ کے ساتھ 300 لوگ تھے تقریباً، اور 82 مہاجرین تھے، اور جو ریمیننگ صحابہ تھے وہ پورے لشکر میں، اور جو دوسرے تھے یعنی وہ انصار تھے۔ اور آپ کے پاس جو یعنی چیزیں تھیں وہ صرف 2 گھوڑے تھے، جو ایک زبیر ابن عوام کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور دوسرا مقداد بن ابن اسود کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ لوگوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، جن پر 2 سے 3 لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باری باری سواری کرتے تھے۔ اور جو مدینہ کا جو انتظام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابن مختوم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوالے کر دیا۔ پھر جب تھوڑا آگے بڑھے اور مقام روحا تک پہنچے تو آپ ابو لہب یعنی ابو لباب ابن منذر کو واپس مدینہ بھیجا کہ آپ جائیے کہ مدینے میں انتظام سنبھالیے۔ ادھر جو کارواں ابو سفیان کے ساتھ آ رہا تھا اس میں ابو سفیان بہت الرٹ پرسن تھے۔ انہوں نے اپنے جاسوسوں یعنی اسپائس کے ذریعے معلوم کیا تو یہ معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 300 صحابہ کے ساتھ ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکل چکے ہیں۔ تو ابو سفیان نے پہلے یہ کام کیا کہ زمزم بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ کو تیزی سے مکہ بھیجا اور کہا وہ جا کر یہ بتائیں کہ میرا قافلہ خطرے میں ہے اور تم فوراً مدد کے لیے فوج بھیجو۔ اور دوسری طرف ابو سفیان نے یہ کام کیا کہ جو دوسری طرف سے عام راستہ تھا جو بدر ہو کر گزرتا تھا وہ چھوڑ دیا، اور اب ابو سفیان نے روٹ کو چینج کر دیا، وہ ساحل سمندر کی طرف چلے گئے۔ اور مکے کے اندر جب یہ بات پہنچی تو ہر طرف مکے میں ہڑبڑی مچ گئی، اور مکے سے ہر شخص جنگ کے لیے نکل رہے تھے یا کسی نہ کسی کو اپنی طرف سے بھیج رہے تھے۔ سبھی بڑے سردار نکل پڑے سوائے ابو لہب کے، اور اس نے 1300 یعنی اس میں 1300 سولجرز تھے مشرکین کے پاس جنگ لڑنے کے لیے، اور 100 گھوڑے تھے، اور 600 زرہ تھے، اور ہیوج نمبر آف کیملز تھا۔ اور ان تمام لشکر کا کمانڈر ابو جہل، جن کا ایکچوئل نیم عمرو بن ہشام تھا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں آیت نمبر 47 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ابو سفیان اپنا کارواں لے کر روٹ چینج کر لیا اور وہ مسلمانوں سے بچ نکلا تو اس نے یہ پیغام بھیجا مکے والوں کے نام کے اب فوج کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت تک مکے والوں کا لشکر یعنی جوحفہ نام کی پلیس پر پہنچ چکا تھا۔ جوحفہ بدر سے پہلے کا ایک یعنی مقام ہے۔ اب لشکر میں اکثر لوگ یہ مشورہ تھا کہ مکہ ہم واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل جو بڑا ہی سرکش تھا اور اس نے کہا کہ سب بدر جائیں گے، وہاں ہم 3 دن سٹے کریں گے اور اونٹ ذبح کریں گے اور شراب پلائیں گے اور پیئیں گے، اور جو ان کے پاس لڑکیاں تھیں وہ ہمارے لیے گانا گائیں گی، اور اس طرح سارا عرب ہماری اس گیدرنگ کے بارے میں سنے گا، اور اس طرح سے ہمارے مسلمانوں کے اوپر ہماری ایک دبدبہ یعنی ڈومینیشن برپا ہو جائے گا۔ لیکن بنو زہرا جو اپروکسیمیٹلی 300 تھے، انہوں نے ابو جہل کی اس بات کو نہیں مانی، وہ واپس چلے گئے۔ اس طرح اب ابو جہل کے ساتھ اپروکسیمیٹلی 1000 لوگوں کا لشکر ہے۔ بنو ہاشم جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، یعنی انہوں نے بھی ابو جہل کو چھوڑ کر واپس جانا چاہا، لیکن ابو جہل نے انہیں جانے نہیں دیا، اور یہ مشرکین کا لشکر بدر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں انفارمیشن تھے کہ ابو سفیان اپنا کارواں لے کر روٹ بدل کر چلا گیا ہے، اور ابو جہل جو 1000 لوگوں کے ساتھ بدر کی طرف آ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اب جنگ کے کنڈیشنز بن چکے ہیں، یعنی وار ہونے والا ہے۔
اور اگر یہ لشکر کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا تو مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ بھی ہو سکتا تھا۔ پھر پیارے نبی نے ایک ایگزیکٹو یعنی شورا کی میٹنگ بلائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیشہ معمول تھا کہ جب بھی آپ کوئی مشورہ کرتے تو آپ میٹنگ بلاتے تھے، یعنی میٹنگ کرتے تھے، اور سبھی سے پوچھا یعنی مشورہ کیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جنگ کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا۔ مقداد بن عمرو جو مہاجر تھے، یعنی کہ جو ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے آئے تھے، اور آپ نے بھی اسی کے فیور میں بات کی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ سے سننا چاہ رہے تھے کیونکہ انصار صحابہ کا نمبر زیادہ تھا۔ تو آپ دیکھیے مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو راستہ دکھایا ہے آپ اس پر نکل پڑیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ بنی اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو اور یہاں ہم بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ یہ تین لوگ مہاجرین میں سے تھے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی بات سننا چاہ رہے تھے، یعنی مدینے کے جو لوگ تھے، جو ہیلپرز تھے، تو مدینے کے صحابہ سے آپ سننا چاہ رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ یہ سننا چاہ رہے تھے کیونکہ لشکر میں انصار صحابہ کی تعداد زیادہ تھی، یعنی کہ انصاری میجورٹی میں تھے، اور کیونکہ انصاریوں سے یعنی مینا کے اغبا میں جو بیعت کی تھی اس میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جس طرح آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اغبا کی جو بیعت کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اگر دشمن نے اگر مدینہ پر حملہ کیا تو مدینہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کرنے کے لیے ہمیشہ انصار یعنی انصار صحابہ تیار رہیں گے۔ تب انصار میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، یعنی کیا آپ ہم سے سننا چاہتے ہیں؟ تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں تمہاری بات سننا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، تقدیر یعنی تصدیق کی ہے، ہم نے گواہی دی ہے، اور جو آپ کو یعنی لے کر آئے ہیں، سب آپ جو بھی لے کر آئے ہیں یہاں پر حق ہے، اور آپ کی اطاعت یعنی سننے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اگریمنٹ کیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو ارادہ ہے آپ نکل پڑیے، اور کہا اگر آپ سمندر میں بھی داخل ہو جائیں تو ہم بھی کود جائیں گے، اور ہم میں سے ایک آدمی بھی یعنی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور بالکل ہم جنگ کے میدان میں جمے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے وہ کام لے گا جو آپ چاہتے ہیں، اللہ برکت دے گا۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت انتھوزیازم آ گیا اور چستی آ گئی، اور آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے کہا چلو اور خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کیا ہے، یا تو ابو سفیان کا قافلہ مجھے ملے گا یا یہ لشکر پر فتح یعنی وکٹری ملے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ چاہے آپ کسی بھی دونوں چیزوں میں سے ایک طرف جائے، یا مشرکین پر حملہ کرے یا ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرے، دونوں میں سے ایک جگہ آپ کو فتح ملنے والی ہے۔ یہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ مشورہ کرتے تھے۔ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں تو آج ہی دیکھ رہا ہوں کہ قریش کے لوگ کہاں کہاں قتل ہوں گے اور کس جگہ گریں گے، اور بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب مسلمان بھی بدر کی طرف روانہ ہو گئے، اور بدر کے قریب جہاں کچھ یعنی کنویں تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے ویلز تھے، کچھ کھجور کے درخت تھے، وہاں جا کر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈال لیا، یعنی وہاں پر وہ لوگ ٹینٹس ڈال لیے، اور مسلمانوں کے کچھ جاسوسوں نے یہ معلوم کیا کہ قریش کے لشکر میں کون کون شامل ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ان کے نام بھی بتائے گئے، فار ایگزامپل یعنی ربیہ، اتبا، شیبہ ایکسیٹرا۔ جب آپ نے سنے تو یعنی آپ نے یہ کہا کہ تمام مکے کے یعنی چوٹی کے دشمن ہیں اور یہ خود چل کر آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی۔ اب یہ بارش مشرکین کے لیے بڑی موسلا دھار بارش معلوم ہوئی، جیسا کہ یعنی ہیوی رین فال ہوتا ہے، اور ان کے لیے یعنی مصیبت بن گئی، اور مسلمانوں پر جیسے شاورز جس طرح ہوتی ہے یعنی وہ برسے اور بڑی رحمت ثابت ہوئی۔ یعنی جس طرح ہم کوئی بارش میں ہلکی سی بارش میں جب ہم بھیگتے ہیں تو بہت زیادہ ریفریش ہو جاتے ہیں،
اور وہ سکون میں آ گئے. اور تو حضرت حباب ابن منذر نے سجیشن دیا کہ جہاں پر قریش ٹھہرے ہیں وہاں کے قریب کے اور یعنی پانی کے کنویں کو ہم کیپچر کر لیتے ہیں اور باقی چشموں کو یعنی مٹی ڈال کر بند کر دیتے ہیں، اور جو ہمارے ہاتھ لگے اسے ہم یعنی حوض بنا کر پانی کا استعمال کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو آپ نے سیٹ کیا. یعنی آپ یہ سیٹ کر رہے تھے کہ رائٹ میں کون رہے گا، فرنٹ پہ کون رہے گا اور لیفٹ میں کون رہے گا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں گئے اور کہا کہ یہاں ان کا قتل ہوگا، اور ان کے یعنی اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس رات گزاری اور صحابہ نے بھی رات گزاری. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں یعنی کہا ہے، یاد کرو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر سکون کی نیند بھیج دی اور آسمان سے پانی برسایا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک اور صاف کر دے اور شیطان کی گندگی کو تم سے دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جما دے. اور یہ جمعہ کی رات تھی، 17 رمضان سن 2 ہجری کی یہ رات تھی. اس کے بعد جب جنگ ہونے والی تھی اس سے پہلے قریش کے لشکر میں آپس میں اختلاف بھی ہوا. کچھ لوگوں کا اوپینین تھا کہ جنگ ہم نہیں لڑیں گے، یہ مناسب نہیں ہے. عتبہ ابن رابعہ کی بھی یہی رائے تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اب یہ اتنے حالات ہو گئے کہ مشرکین میں کہ وہ لوگ کچھ اختلاف میں پڑ گئے کہ ہم یہاں سے یعنی ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے. لیکن ابو جہل ڈٹا رہا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ سرکش تھا اور وہ جنگ کرنے کے ارادے پر ہی تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف مسلمانوں میں یہ حال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر آپ دعا کر رہے تھے اور میدان میں یعنی آپ صفی سیدھی کرتے تھے. اس دور یعنی جب آپ میدان میں جا کر صفے سیدھی کر رہے تھے تمام مسلمانوں کو ٹھہرا کے، تو یعنی اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا. یعنی آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھی اور سباب ابن غازیہ یعنی تھوڑا سا صف کے باہر آ گئے تھے یعنی نکلے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے تیر سے انہیں تھوڑا سا پیچھے کر دیا. سباب ابن غازیہ جو صحابی تھے یعنی رضی اللہ تعالیٰ تھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور میں آپ سے بدلہ لوں گا. یعنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے لو. آپ نے فوراً ہی اپنا پیٹ کھول دیا یعنی اپنی قمیض کو ہٹا دی. یہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ چومنا چاہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے سواد ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی حالات آپ دیکھ رہے ہیں، جنگ ہونے والی ہے اور میری یہ تمنا تھی کہ آخری وقت میں آپ سے چمٹ جاؤں یعنی آپ کو میں ٹچ کروں. تو اس طرح بے انتہا محبت صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی. جب صفے درست ہو گئی یعنی تمام لائن صحیح ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یعنی آرڈر دیا کہ جب تک آخری حکم نہ دے دیا جائے جب تک جنگ شروع مت کرنا، اور انسٹرکشنز دیے کہ جب دشمن قریب ہو جائے تب تم تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچا کے رکھنا. اور اس کے بعد کہا کہ تلوار جب تک مت چلانا جب تک دشمن یعنی چھا نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے ایک چھپر بنایا گیا یعنی کہ ایک ایسی سیف پلیس بنائی گئی یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے سب دیکھ سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے گئے اور اس ایریا کی نگرانی میں سعد ابن معاذ اور کچھ صحابہ وہاں پر ٹھہر گئے. اب یہ حال تھا کہ ابو جہل اللہ سے یعنی دعا کر رہا تھا. یعنی یہاں پر بھی آپ دیکھیے مشرکین اللہ سے دعا کرتے تھے لیکن اس کے بعد وہ اللہ کے شریک بھی بناتے تھے یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ٹھہراتے تھے. تو اس نے بھی یہی دعا کی کہ اے اللہ ہم میں سے جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے تو کل کی جنگ میں اسے مٹا دے اور ختم کر دے. اے اللہ ہم میں سے جسے تو پسند کرتا ہے آج اس کی مدد فرما. یہ ابو جہل نے جب دعا کی تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 19 میں اس کا جواب دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ سے فیصلہ مانگ رہے تھے اور اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور اگر تم باز آ جاتے تو تمہارے حق میں بہتر تھا، اور اگر تم دوبارہ ایسی حرکت کرو گے تب ہم دوبارہ یعنی تمہارے ساتھ ایسا ہی کریں گے اور تمہاری جماعت تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی.
اگرچہ تمہاری جماعت چاہے کتنی ہی بڑی ہو اور اللہ ہر وقت مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن میں بتا دیا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد لڑائی جب شروع ہوئی تو سب سے پہلا آدمی یعنی اسود بن عبد الاسد بن مخزومی تھا۔ تو اس نے یعنی نکلنے سے پہلے یہ قسم کھائی کہ میں مسلمانوں کے حوض کا پانی پی کر ہی لوٹوں گا، یعنی ان کا حوض توڑ دوں گا۔ اور جب وہ نکلا تب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور اسے ختم کر دیا۔ اتبا، شیبہ، ولید یعنی ان کا مقابلہ 3 انصاریوں سے ہوا اور یہ مشرکین نے کہا کہ ہم ہمارے قبیلے والوں سے لڑنے آئے ہیں، یعنی کہ مہاجرین سے لڑنے آئے ہیں۔ تب آپ دیکھیے عبیدہ اور یعنی حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یعنی ان تمام نے یعنی اتبا، شیبہ، ولید کا یعنی خاتمہ کر دیا۔ اس پر پیارے نبی نے کہا کہ اے عبیدہ، اے حضرت یعنی علی، آپ تمام نے حکم دیا کہ آپ لوگ آگے بڑھو اور ان تمام کو یعنی ان تمام کا کاؤنٹر اٹیک کرو۔ آپ دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپر پر گئے اور دعا کرنے لگے تو گڑگڑانے لگے اور کہا اے اللہ تو اپنے وعدہ پورا کر دے، اور اللہ میں تیرا وعدہ میں تجھے یاد دلا رہا ہوں۔ اور جب جنگ پورے شباب پر تھی یعنی شباب پر ہو گئی اور لڑائی جب بہت زیادہ پیک پوائنٹ پر پہنچ گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت کرنے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کرنے والے اس زمین پر نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد آپ کی چادر گر گئی اور اس کے بعد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے فرشتوں کو اس زمین پر اترنے کا حکم کر دیا۔ تو آپ دیکھیے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کا ذکر کرتے ہیں، میرے ایمان والے بندوں کا ساتھ دو اور ان کے قدم جما دو۔ سورہ انفال آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ یعنی فرماتے ہیں کہ میں کافروں کے دلوں میں اپنا روب ڈال دوں گا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وحی کی اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرمائے اے میرے نبی میں میرے بندوں کی مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ذریعے جو ایک کے بعد ایک اتریں گے یا نازل ہوں گے، جس میں جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑی مدد یہاں پر مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں کا ساتھ دے یعنی مومنوں کا ساتھ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھپر سے یعنی باہر نکلے اور اپنے زرہ پہن رکھی تھی، یعنی سولجرز کی جو لوہے کا جو پروٹیکشن کا جو ڈریس ہوتا ہے اسے زرہ کہا جاتا ہے۔ عنقریب یہ مسلمان یعنی مشرکین کا یہ لشکر یعنی شکست کھا گیا، یعنی وہ لوگ ہار گئے اور پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ سورہ قمر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یعنی آپ نے ایک مٹھی بھر مٹی مشرکین کی طرف پھینکی اور یہ ان کے چہروں پر یعنی ان کے چہرے بگڑ گئے۔ سورہ انفال آیت نمبر 17 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ جب مٹھی پھینکی تھی آپ نے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ مسلمان ابھی ڈیفنس کی حالت میں ہی تھے لیکن اب مسلمانوں کی یعنی جوابی حملہ شروع ہو گیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یعنی دوڑو اور انکریجمنٹ کیا کہ اس جماعت کے لیے اٹھو۔ تو آپ دیکھیے ایک انصاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ انکریج کرتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو بہت زیادہ یعنی انکریجمنٹ کر رہے تھے۔ تو وہاں پر ایک صحابی تھے جس کا ذکر یعنی بخاری شریف میں 4875 حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ تو وہ صحابی نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو آپ ایک کھجور کھا رہے تھے تو آپ نے وہ کھجور بھی پھینک دیا اور وہ جنگ میں لڑنے کے لیے داخل ہو گئے۔ اب دشمن سست پڑ گیا، یعنی فرشتے جو مکے والے تھے، جو ابو جہل کی ٹیم تھی، پوری آرمی تھی، وہ بہت زیادہ سست ہو گئی اور مومنوں کی مدد کر رہے تھے، یعنی فرشتے یہاں پر مومنوں کی مدد کر رہے تھے اور کئی کفاروں کا یعنی ان کو بیہڈڈ کر دیا گیا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کون مار رہا ہے۔ مشرکین کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی کم آرمی مسلمانوں کی ہے سامنے، لیکن ان کے اوپر اتنے لوگ یعنی ان کو اٹیک کر رہے ہیں تو وہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ کون انہیں مار رہا ہے۔
سرخہ ابن مالک یعنی مجدلی شیطان بھی اس جنگ میں شامل تھا. یعنی بہت ہی حیران کن بات ہے کہ جو شیطان ابلیس تھا وہ ایک انسان کی شکل میں یعنی سرخہ ابن مالک کی شکل میں وہ اس جنگ میں شامل تھا. اور اس نے دیکھا کہ فرشتے بھی یہاں پر اللہ کے فرشتے بھی یہاں پر مدد کر رہے ہیں. تب سرخہ یعنی بھاگنے لگا اور اس سے پوچھا گیا اے سرخہ تم ہمیں چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ تب اس نے یہ کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو آپ دیکھیے سورہ انفال آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد میدان لشکر یعنی چھوڑ کر یعنی یہ وہ سمندر میں بھاگ گیا. لیکن یہاں پر میدان میں لشکر یہاں پر شکست کھا رہا تھا، یعنی بیٹل لوز کر رہے تھے مشرکین. لیکن ابو جہل ایک اونلی پرسن تھا جس کی اکڑ میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی. وہ دیکھ رہا تھا کہ اپنی آرمی ڈیفیٹ کھا رہی ہے، لیکن وہ ذرا بھی یعنی پریشان نہیں تھا اور اس کی اکڑ میں کوئی کمی نہیں تھی. اس نے انکریج کیا اپنی ٹیم کو اور کہا سرخہ اگر بھاگ گیا ہے تو بھاگنے دو، اے لوگو تم پیچھے نہیں ہٹنا. تو آپ دیکھیے اور اتبا شیبہ ولید کا قتل ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے جلد بازی کی اور کہا قتل مت کرنا، انہیں جکڑ لینا، یعنی مسلمان اگر تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو تم اسے جکڑ لینا اور انہیں ہم بعد میں سبق سکھائیں گے. یعنی وہ اتنا فخر میں تھا کہ مسلمانوں کو جتنا ہو سکتا اتنا زیادہ وہ سزا دینا چاہ رہا تھا. لیکن جلد ہی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے غرور کو ختم کر دیا اور جنگ مشرکین ہار گئے. تو آپ دیکھیے بخاری شریف حدیث نمبر 3141 میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، یعنی اس کا ذکر ہے کہ میں نے آپ کہتے ہیں کہ میں نے بدر کے میدان میں مڑ کر دیکھا تو میرے رائٹ اور لیفٹ ایک ینگ نوجوان تھے، یعنی بالکل ینگ بچے تھے. اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس میں سے ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے پوچھا کہ ابو جہل کون ہے. تو دونوں میں سے ابو جہل کو یعنی وہ دونوں ہی ابو جہل کو ختم کرنا چاہتے تھے. اور عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا اور یہ دو جو لڑکے تھے ابو جہل کے اوپر لپک پڑے اور ابو جہل کا قتل کر دیا، یعنی انہوں نے ابو جہل کو ختم کر دیا. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو جہل کو کس نے قتل کیا ہے؟ تو دونوں نے بتایا کہ میں نے قتل کیا ہے. تو یہ دونوں لڑکے جو ینگ تھے معاذ ابن عمر جامو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ ابن افرا، یہ دونوں ہی جنگ میں یعنی شامل تھے اور ان دونوں کا جذبہ اس طرح سے تھا کہ وہ لوگ ابو جہل کو یعنی ختم کرنے کے اوپر آمدہ تھے اور جیسا ہی موقع ملا وہ دونوں ہی یعنی ابو جہل کا خاتمہ کر دیے. ان میں سے معوذ ابن افرا جو تھے وہ شہید ہو گئے اسی جنگ میں. تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو جہل کی جتنی بھی سامان تھا معاذ ابن عمرو کو یعنی مال غنیمت کے طور پہ دے دیا. تو آپ دیکھیے اس طرح سے یہ جنگ اتنی زیادہ تعداد میں مسلمان یعنی مشرکین اتنی زیادہ تعداد میں تھے اور مسلمان بہت کم تعداد میں تھے، لیکن اس کے باوجود یہ جنگ بہت ہی زیادہ اللہ کی مدد سے اور فرشتوں کے ذریعے اور مسلمان ایمان کے ساتھ جو جنگ لڑے تھے اور اللہ کی مدد اس طرح آئی کہ مسلمانوں نے جنگ جیت لی. اس جنگ میں باپ بیٹے کو قتل کیے، بھائی بھائی کا قتل کیے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سردار یعنی اپنے آقا کا یعنی امیہ ابن خلف کو قتل کیا اور مصعب ابن عمرو نے ابو عزیز کا کیا. تو یہاں پر آپ دیکھیے جو جنگ کا نتیجہ تھا اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جس میں سے 6 مہاجر تھے، 8 انصاری صحابہ تھے اور 70 مشرکین اس میں مارے گئے. تو آپ دیکھیے جب آپ مدینہ پہنچے تو یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم یعنی ان سے فدیہ لے لیتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نہیں تھے. تو آپ دیکھیے آگے جب سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ 67 اور 68 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ کے یہ مشورہ آپ نے کیا تو یہی مشورے پہ آپ آگے بڑھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر یعنی مدینے والوں سے جو 70 لوگ یہاں پر قیدی تھے تو ان قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے آپ لوگوں نے یعنی فدیہ لینے کا طے کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کسی نبی کے لیے یہ درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہو
جب تک کہ وہ اپنے دشمن کی طاقت کو کچل نہ دیں۔ تم لوگ دنیا کی چند مال اور دولت چاہتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقت والا، حکمت والا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس طرح سے یعنی اللہ تعالیٰ بھی چاہ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو آئیڈیا تھا کہ ہم ان تمام کا قتل کر دیں، کیونکہ یہ جو دشمن تھے آپ کے پاس، تو یہ مشرکین تھے، یہ بہت زیادہ طاقتور تھے، اور یہ لوگ مدینہ جانے کے بعد بھی پھر سے کوئی پلاننگ کرنے کے لیے یعنی یہ لوگ اٹھ سکتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ مشورہ تھا، یہ آئیڈیا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی بات مانی اور آپ نے فدیہ دے کر ان کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ تو آپ دیکھیے امپورٹنس اگر ہم اس کی جاننا چاہیں تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ باتیں ہیں اس میں کہ ہم کس طرح سے جنگ بدر کے باتیں یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ ہسٹورک امپورٹنس ہے، کیونکہ آپ دیکھیے یہاں پر حق اور باطل کے درمیان میں فیصلے کا دن تھا، اور قرآن میں جنگ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ یہ یوم الفرقان ہے، یعنی اسے یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ اب آئیے ہم چند باتیں جانتے ہیں کہ کیوں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فتح دی، وکٹری دی، یعنی بیٹل آف بدر میں وکٹری مسلمانوں کے ہاتھ کس طرح آئی۔ یہاں پر اللہ کی مدد آئی صرف اور صرف یعنی ایمان کی حالت، یعنی مسلمانوں کی جو ایمان کی حالت تھی وہ بہت زیادہ تھی، یعنی ان کے اندر اتنا ایمان بھرا ہوا تھا، اللہ کے اوپر یقین اتنا زیادہ تھا، اور وہ لوگ جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کرتے تھے۔ سبھی صحابہ کا ایمان اتنا زیادہ تھا۔ اور یہاں پر دوسری جو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی وہ یہ تھی کہ جنگ سے پہلے جو ہلکی سی بارش مسلمانوں کے اوپر ہوئی وہ بہت ہی زیادہ اطمینان، چین، سکون، اور ان کے اندر ایک اسپرچولی بہت زیادہ انکریجمنٹ آ گیا۔ اور جو تیسری وجہ تو اللہ تعالیٰ کی جو اس جنگ میں آئی وہ یہ ہے کہ جنگ سے پہلے صحابہ کو ایک ہلکی سی نیند آ گئی، جس سے سکون انہیں حاصل ہو گیا اور بہت زیادہ ریفریش ہو گئے۔ کچھ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان 313 تھے یا 317 تھے یا 319 تھے، یعنی کم تعداد میں ہونے کے باوجود، لیکن 313 ہی یعنی 313 کا جو فگر ہے وہ بہت ہی زیادہ یعنی قبول کیا جاتا ہے۔ اور اتنی کم تعداد ہونے کے باوجود کافر جب مسلمانوں کو دیکھتے وہ انہیں دگنا نظر آتے، یعنی کہ جب کافر جو ابو جہل کی جو آرمی تھی جب وہ نظر اٹھا کے مسلمانوں کو دیکھتے تو انہیں ایسا لگتا کہ ایک مسلمان انہیں دو دو نظر آتے، یعنی دو لوگ ہیں، اس طرح سے انہیں سمجھنے آتا۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج بھی اللہ کی مدد ایسی آ سکتی ہے، صرف اور صرف ہمارا ایمان اتنا مکمل اور مضبوط ہونا چاہیے۔ یعنی مومن بندوں کو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ تو آپ دیکھیے ایک صحابی کا اس میں قول ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں قتل کرنا چاہتا تھا ایک مشرک کو، تو اس طرح سے یعنی آپ جس طرح آگے بڑھے لیکن ایک فرشتے نے انہیں یعنی مار دیا۔ تو یعنی مسلمان بھی وہاں پر سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کس طرح فرشتے ان سے پہلے ہی مشرکوں کو ختم کر رہے ہیں۔ اور یعنی 70 مشرکین میں سے ایک نے کہا، یعنی جب یہ قیدی گرفتار ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان میں سے وہ مشرکین بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمیں جو پکڑے یعنی جنگ میدان میں یعنی ہم نے جن آدمیوں کو دیکھا تھا وہ کہاں ہیں، وہ مسلمان کہاں ہیں، یعنی اس نے کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے، وہ شخص کہاں ہے جس نے مجھے گرفتار کیا تھا۔ اور جنگ جب ختم ہو گئی تو یعنی خلیب بدر میں ان 70 مشرکین کو دفن کر دیا گیا۔ تو آپ دیکھیے جب مسلمان مدینہ لوٹے تو وہاں پر ایک بہت ہی زیادہ رنج کا ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے۔ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کر کے آ رہے تھے۔ تو آپ دیکھیے جب آپ لوگ جنگ کو روانہ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ بیمار تھی، تو آپ کے شوہر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان بن عفان یعنی وہیں پر آپ کی یعنی دیکھ بھال کے لیے رک گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ لڑ کر آ گئے واپس تب تک آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر یہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ آزماتا ہے،
اور مومن کی زندگی میں ایک طرف سے خوشی اور دوسری طرف سے غم ہوتا ہے. جو جنگ بدر میں شامل ہوئے، جو بدر میں ساتھ دیا، اللہ نے انہیں بدری صحابہ کا مقام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز دیا، یعنی انہیں یہ بہت زیادہ یہ ٹائٹل دیا کہ انہیں بدری صحابہ کہا گیا. اور بدری صحابہ کی یہ خصوصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا تھا، یعنی ان کے تمام گناہ معاف ہو گئے تھے اور وہ جنت کے حقدار بن گئے تھے. تو آپ دیکھیے 70 صحابہ کے حق میں یعنی مشورہ کیا، کیونکہ ابھی وہی نہیں آئی تھی. تو جس طرح ہم نے ابھی بتایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں انہیں فدیہ دے کر ان 70 قیدیوں کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج تھا کہ آپ نے کہا کہ انہیں ختم کر دینا چاہیے. تو آپ دیکھیے یہاں پر نرمی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں بہت زیادہ گرمی تھی. تو آپ دیکھیے دین کے لیے کبھی بھی ہمیں نرمی اور گرمی یعنی دونوں مزاج رکھنا پڑتا ہے. تو اور ایک واقعہ اس میں یہ ہے کہ یعنی بنو ہاشم کے یعنی قبیلے میں سے تھے ابو العاص، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی شوہر تھے. تو آپ دیکھیے ابو العاص بھی مشرکین کی طرف سے ابو جہل کے لشکر سے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہی تھے. تو جب ان کے لیے یعنی فدیہ آیا تو ابو العاص کے طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے، آپ نے ایک ہار بھیجا. وہ ہار دراصل خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اور جب یہ ہار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے. تو صحابہ نے کہا کہ ہم ابو العاص سے یعنی ہم فدیہ نہیں لیں گے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا. تو آپ دیکھیے آپ نے کیا وعدہ لیا؟ آپ نے یہ وعدہ لیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یعنی مکہ جانے کے بعد اپنی بیٹی کو روانہ کر دیں گے. تو آپ دیکھیے یہاں پر ایک پہلو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو دیکھا لیکن کوئی پارشل بیہیویئر نہیں کیا، یعنی کوئی پارشلٹی نہیں کی، انہیں بھی اسی طرح ٹریٹ کیا گیا اور ان سے بھی فدیہ لیا گیا. تو آپ دیکھیے جیسے ہی آپ جاتے ہیں ابو العاص رضی اللہ عنہ یعنی مکہ جاتے ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ روانہ کر دیتے ہیں. اب شوہر مکے میں ہے اور بیوی مدینہ آ چکی ہے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین تھا اور آپ مسلسل دعا کرتے رہتے تھے. تو آپ دیکھیے 6 ہجری میں حضرت ابو العاص بھی مدینہ روانہ ہو گئے اور مدینہ آ گئے اور وہ بھی اسلام قبول کر لیے. تو آپ دیکھیے یہ جو جنگ ہوتی ہیں یہ ہمیشہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ ڈیفنس کے لیے کی جاتی ہیں، اور اس میں کس طرح سے یعنی ہمیں ڈیفنس کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ جس طرح جانتے ہیں کہ ہر کنٹری میں ایک ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے، ایک ملٹری ہوتی ہے، ایک آرمی ہوتی ہے، جہاں پر اپنے ڈیفنس کے لیے بہت ہی زیادہ ٹرینڈ سولجرز رکھے جاتے ہیں، بہت زیادہ سسٹمیٹکلی ان کی ٹریننگ دی جاتی ہے. تو یہ ہر کنٹری کا حق ہے کہ اپنا ڈیفنس سسٹم تیار رکھے. اسی طرح سے مسلمانوں میں بھی اپنے ڈیفنس کے لیے یہ جنگ لڑی، لیکن اس میں سب سے بڑی مدد جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی تھی، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اور مسلمانوں کو فتح ہوگی. اور یہاں پر انشاءاللہ ہم رکیں گے اور کوشچنس لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ جنگ لڑنے جاتے تھے تو کیا اس وقت کوئی خاص قسم کی گائیڈ لائنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے جنگ کے وقت؟ یہ میرا سوال تھا. جی، جنگ میں بہت زیادہ گائیڈ لائنس ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خاص کر جو ہمیں جنگ میں معلوم ہوتے ہیں، آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے یعنی تھے، اور اپنے صحابہ کو بھی یہی چیز سکھاتے تھے. نہیں، آپ نے یہ سکھایا کہ جنگ میں بھی رحم کرنا چاہیے. آپ دیکھیے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص تاکید کی تھی، خاص کر جنگ بدر میں. آپ نے اپنے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ اگر ابو البختاری بن ہشام اگر تمہیں مل جائے تو تم انہیں قتل مت کرنا. تو یہ کون شخص تھے ابو البختاری بن ہشام؟ یہ مکے میں یعنی جس طرح جب سماجی بائیکاٹ ہوا تھا مسلمانوں کا،
تو یہ 5 سے 6 کافر مسلمانوں کے حق میں کام کرنے کے لیے آئے تھے اور مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا. تو اس طرح سے وہ کئی بار آئے، تو یعنی اس طرح سے ان کا احسان تھا. تو یہ جو کافر تھے لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا ساتھ دیا. اور مکے میں یعنی جب جو سماجی بائیکاٹ تھا اس کو ختم کرنے میں آپ نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو آپ دیکھیے صحابہ کہتے ہیں کہ کئی بار ابو البختاری بن حسان ہمارے یعنی تلواروں کے نیچے آئے لیکن ہم نے اسے نہیں مارا. تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص یہ فرمان تھا، جس کا احسان اٹھایا ہے اگر وہ جنگ کے میدان میں بھی مل جائے تو تم اسے قتل نہیں کرنا. تو آپ دیکھیے اور ایک اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص چیز بتاتے ہیں کہ متیم بن ابی یعنی جو کافر سردار تھے، تو انہوں نے بھی کیا کیا تھا کہ سماجی بائیکاٹ جب ہوا تھا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تو اس موقع پر بھی آپ نے یعنی اس نے یعنی ان سردار یعنی متیم بن ابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد کرتے تھے، یہ احسان آپ کا یاد کرتے تھے کہ آج اگر متیم بن ابی اگر یہ 70 لوگوں کے بارے میں اگر ایک بھی لفظ کہہ دے اور کہہ دے تو میں ضرور ان 70 صحابہ کو معاف کر دوں گا اور چھوڑ دوں گا. تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص کر کہا کرتے تھے کہ احسان احسان ہوتا ہے، چاہے وہ کافر کا ہو یا یعنی مشرک کا ہو یا یہودی کا ہو. تو احسان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بہت زیادہ ٹریننگ دیا کرتے تھے. اور آپ دیکھیے ایک اور ایک واقعہ ہے ایک صحابی کا، یعنی حذیفہ بن یمن اور ان کے والد. تو آپ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کس طرح پورا کیا جائے یہ اپنے صحابہ کو بتایا. یہ خاص چیزیں، یہ ٹریننگ ہوا کرتی تھی. تو آپ دیکھیے ان کا معاملہ یہ ہوا کہ حذیفہ بن یمن تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے. اور جب وہ جنگ کے لیے لڑنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تو انہوں نے ایک رانگ روٹ چوز کر لیا اور کافروں کے ہاتھ وہ گرفتار ہو گئے. اور ابو جہل نے پوچھا، اے حذیفہ یعنی تم کہاں پر جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تجارت کر کے لوٹ رہے ہیں. تو یعنی ابو جہل یہ پوچھتا ہے کہ کیا تم محمد کے لشکر میں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو صرف تجارت کر رہے ہیں اور ہم واپس جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر ہے کہ ہم یہاں پر یعنی صحیح سلامت اس جنگ میں شامل ہو گئے، کیونکہ یعنی دشمنوں نے ہمیں گرفتار کر لیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کس نے گرفتار کیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے ہم سے پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. تو ہم نے یہ وعدہ کیا اس سے کہ یعنی جب ابو جہل جب پوچھتا ہے تو یہ لوگ جواب دیتے ہیں. حذیفہ بن یمن کہتے ہیں کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ وعدہ کرو کہ تم، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جب وہ تم وعدہ کیے ہیں ابو جہل سے تو اب تم وعدہ نبھاؤ، تم وعدہ نہیں توڑ سکتے. اور آپ دیکھیے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوج روانہ کرتے تھے تو مال غنیمت میں سے آپ یہ حکم دیتے تھے کہ تم چرانا مت اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا اور بچوں کو نہیں مارنا اور کافروں کی یعنی مشرکوں کی عورتیں یعنی انہیں بھی نہیں ماننا. یعنی خاص کر آپ یہ گائیڈ لائنز دیا کرتے تھے کہ بچوں کو اور عورتوں کو جنگ میں نہیں مارنا چاہیے اور بوڑھوں کو بھی نہیں مارنا چاہیے. تو آپ دیکھیے غزوہ احد میں بھی اس طرح سے ایک واقعہ ہوتا ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے. جس طرح ہمیشہ یعنی آرمی کمانڈر جو ہوتے ہیں وہ اپنے آرمی کو یعنی جوش دلانے کے لیے اس طرح سے پوچھتے ہیں. تو آپ دیکھیے جنگ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش دلاتے تھے اور آپ اپنی تلوار نکالتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو اس جنگ میں یعنی یہ میری تلوار لے گا. تو کئی صحابہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لیں گے. لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا. تو کئی صحابہ کے ہاتھ نیچے اتر جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے تو پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر ابو دجانہ جو ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اس کا حق ادا کروں گا. تو آپ دیکھیے جب آپ لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر یعنی اس طرح سے آپ ہمیشہ یعنی انکریجمنٹ کیا کرتے تھے. تو یہ ایک انکریجمنٹ کا طریقہ تھا کہ آپ بہت زیادہ انکریج بھی کرتے تھے، لیکن اسی طرح سے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیتے تھے کہ عورتیں، بچے، بوڑھے انہیں نہیں ماننا چاہیے. اور آپ دیکھیے عربوں کا جنگ میں یہ روایت تھی
کہ وہ لوگ لاش کے ساتھ موسلا کرتے تھے، یعنی کہ میوٹیلیٹ کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص طور پہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو بھی مشرکین یعنی دشمن کی لاشوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے، اور دشمن کو بھی یعنی دفن کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ گائیڈ لائنس تھی۔ السلام علیکم میم، ہم نے ابھی جو جنگ بدر پڑھا تھا، وار میں کیا لیڈیز کو بھی قتل کیا جاتا تھا؟ وعلیکم السلام۔ تو ابھی جس طرح میں نے بتایا کہ خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گائیڈ لائنس تھے کہ وار میں عورتوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو نہیں مارا جاتا۔ تو آپ دیکھیے ایک خاص اس کا واقعہ بھی ہے، یعنی جنگ بدر میں، جنگ احد میں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تلوار ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں، تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں کہ ایک لال رومال اپنے سر پہ باندھ لیتے ہیں اور بہت زیادہ فخر سے وہاں پر چلتے ہیں، چل کے جنگ میں جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ چال کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، لیکن جنگ میں یہ چال جائز ہے۔ تو وہ بہت ہی زیادہ انتھوزیازم سے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کئی لوگوں کو انکریج کر رہا ہے، دشمنوں میں ایک شخص ٹھہر کر بہت زیادہ لوگوں کو اکسا رہا ہے، آرمی کو بہت زیادہ انکریجمنٹ کر رہا ہے۔ تو آپ یہ دجانہ یہ سوچتے ہیں کہ سب سے پہلے، کہ ابو دجانہ یہ سوچتے ہیں کہ سب سے پہلے اسی آدمی کا قتل کر دیا جائے۔ تو وہ فوراً ہی جس طرح قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک عورت تھی۔ تو یعنی وہ عورت کون تھی؟ ہندا تھی۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس تلوار سے ایک عورت کا قتل نہیں کر سکتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، تو میں اس عورت کا قتل نہیں کر سکتا۔ تو آپ دیکھیے اس طرح سے یعنی آپ کے صحابہ کی ٹریننگ بھی ہوتی تھی، اور صحابہ کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پہ اطاعت بھی کیا کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے دشمن کا بھی احسان رکھتے تھے، یعنی دوسروں سے جب آپ احسان لیتے تھے تو بہت زیادہ احسان لیتے تھے، یعنی احسان اس کا رکھتے تھے، پاس لحاظ رکھتے تھے۔ تو ایک سفر میں ہوتا یہ ہے کہ ایسے معجزے بھی پیش آئے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کئی میراکلز ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایک سفر میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بہت زیادہ پانی کی قلت ہو جاتی ہے، تو صحابہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو اپنے صحابیوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ کہیں پر پانی دیکھ کر آؤ۔ تو راستے میں انہیں ایک خاتون ملتی ہے، ایک عورت ملتی ہے جو پانی کے مشکیزیں لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دو صحابی کیا کرتے ہیں کہ اس عورت کو پکڑ کر لاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں ہاتھ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کئی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ تو فوراً ہی صحابہ کو یہ حکم دیا جاتا ہے جس کو جتنا پانی چاہیے وہ لے لے، وہ نہا لے، اپنی ضرورت پوری کر لے۔ تو یہ خاتون دیکھتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے، اور پھر جب پورا یعنی پانی سب لوگ استعمال کر لیتے ہیں تو اسے یہاں پر بلایا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسے کچھ معاوضہ دے دو، یعنی کہ کچھ اسے رقم دے دو۔ لیکن اس کا پانی تو کچھ ختم نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی اسے سفر سے لایا گیا تھا، لہٰذا اسے کچھ پانی دے دیتے ہیں۔ پانی دینے کے بعد وہ اپنے قبیلے واپس چلے جاتی ہے، اور وہاں پر جا کر یہ بتاتی ہے کہ اے لوگوں سنو، یعنی میں نے آج ایک جادوگر کو دیکھا ہے جس کے ہاتھوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تو آپ دیکھیے جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کو اس طرح سے یعنی جنگ کے لیے یا بھیجا کرتے تھے، تو جب خاص طور پہ اس عورت کا ذکر کرتے تھے کہ دیکھو وہاں کوئی قبیلے میں اس نام کی عورت ہے، اس قبیلے پہ کبھی بھی اٹیک نہیں کرنا۔ تو آپ دیکھیے یہ احسان کا بدلہ آپ ہمیشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ ہمیشہ رکھتے تھے، اور احسان ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا چاہیے، یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کچھ عرصے بعد یہ خاتون کو سمجھ آتا ہے اور اپنے قبیلے والوں کو بلا کر کہتی ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے اطراف مسلمانوں کی لڑائی جاری ہے، مسلمان اٹیک کر رہے ہیں یہاں پر، لیکن ہمارے ایک قبیلے کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ محمد کا یہ بدلہ ہے، جو اس دن میں نے پانی دیا تھا تو اس کے بدلے میں محمد مجھے یعنی ہم پر اٹیک نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اس خاتون نے تمام اپنے قبیلے والوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اسلام قبول کرنا
اور یہ جو تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے اسلام دور دور تک پھیلا ہے. اور جو مسکانسیپشن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جنگ اس لیے ہوئی کہ اسلام کو قبول کروانے کے لیے، نہیں، یہ بالکل غلط کنسپشن ہے. یعنی کہ یہ بالکل غلط بلیف ہے کہ اسلام نے صرف اور صرف جنگوں کو جب پروموٹ کیا تب کسی نے مسلمانوں کو ستایا، یا کسی نے مسلمانوں کو تبلیغ کرنے سے روکا، یا کسی نے مسلمانوں کو یعنی اپنے سکون کو جس طرح کوئی آ کر اگر ڈسٹرب کرتے تو پھر کاؤنٹر اٹیک میں مسلمان بھی ان سے جنگ لڑتے تھے. ورنہ تو کئی قبیلے ایسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر ہی انہوں نے یعنی اسلام کو قبول کر لیا. تو آج کا یہ لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے. امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہے، یعنی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. انشاءاللہ پھر ہم آگے کے لیکچرز اور ہم آگے کی جنگوں کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم.